وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی تو نہیں تیرے پاس یزید اتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی تو نہیں تیرے خزانے میں یزید اتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، ممبر نور پر ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آل رسول اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید شہزاد احمد صاحب قبلہ مشاہدی ممبر نور پر تشریف رکھے ہیں اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم اور آپ ان کا خطاب سماعت کریں گے۔ ہے نا بھائی؟ دوزخ کو ہر طرف کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے۔ کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں۔ دوزخ کو ہر طرف کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے۔ کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ برادر محترم، اب آئیے بلا تاخیر حضرت کے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، تو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان، وعلی آلہ واصحابہ وعلی الامام احمد ادا خان۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے حسن عقیدت کے ساتھ پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ساعت، یہ تاریخ، وہ مبارک تاریخ، وہ مبارک ساعت ہے کہ میدان کربلا میں اس وقت ہمارے خیال سے شہدائے کرام کے لاشیں میدان کربلا میں پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس موقع پر یزیدی جشن منا رہے ہوں گے، لیکن مسلمانوں
ہم اور آپ جب میدان کربلا کا وہ منظر اپنے نگاہوں میں بساتے ہیں تو بریلی کے امام کی زبان میں بولتے ہیں کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یوں تو واقعات کربلا، شہدائے کربلا کے عظمتوں کو ہم اور آپ سنتے رہے، لیکن اپنے ذہن میں کربلا کے وہ رنگی داستان جو کربلا والوں نے اسلام کے حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے جان کی قربانی پیش کی ہے، یقیناً اسے سننا تو ایک طرح آسان ہے، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے منظر آ جائے، وہ منظر دیکھ پانا ہم سب کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ایک باپ کے کلیجے سے پوچھئے، اس کے نگاہوں کے سامنے اگر اس کے لال کا سینہ چھلنی ہو، بازو کٹا ہوا ہو، اور اس کے بعد آپ اس بات کے کلیجے سے پوچھئے تیرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے، تو وہ کہے گا اس وقت مجھے کچھ دکھائی نہیں پڑتا، میرے سینے میں جو بیٹے کا غم ہے اور میرے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، یہ منظر دیکھنے کے بعد میری آنکھیں نہیں رو رہی ہیں، میرا دل بھی رو رہا ہے، میرا کلیجہ کانپ رہا ہے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے میرے آنکھوں میں تاب نہیں، لیکن اے مسلمانوں اس استقامت کو سلام ہو، اس ہمت کو سلام ہو، اس جرات کو سلام ہو کہ میدان کربلا میں آقا حسین کے نگاہوں کے سامنے بیٹا علی اکبر میدان کارزار میں جا رہا ہے، رن میں جا رہا ہے، اور میدان کارزار میں جب ان کا بیٹا پہنچتا ہے، امام کو معلوم ہے کہ جو بھی گیا ہے میدان کربلا میں واپس نہیں آیا ہے۔ لال نے اپنے گھوڑے کو عین لگائی ہے، باپ کی نگاہوں سے نگاہیں ملائی ہیں، اور سلامی پیش کر کے میدان کربلا میں جب اپنے گھوڑے کے رخ کو کیا ہے تو امام عالی مقام نے اپنے محبت بھرے انداز میں اشارہ کیا تھا، بیٹا تو میرا لال ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سب کے لال ایک طرف ہے لیکن حسین کے لال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آقا حسین نے محبت بھرے انداز میں کہا ہوگا بیٹا بے شک تیری محبت میرے سینے میں ہے، ایک باپ کی شفقت ایک بیٹے کی شفقت اس کے باپ کے سینے میں ہے، لیکن اے بیٹے یقیناً سارے باپ کو اپنے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن حسین کو تو کچھ زیادہ ہی اپنے بیٹے سے محبت ہے، اس لیے کہ اگر پیار کہیں سے ملتا ہے تو حسین کا در ہے، اگر سے کہیں امن ملتا ہے تو وہ حسین کا در ہے، اگر کہیں شجاعت کا جوہر ملتا ہے تو وہ حسین کا در ہے، کہیں استقامت ملتا ہے تو وہ حسین کا در ہے۔ حسین کے در سے کیا نہیں مل رہا ہے؟ اے مسلمانوں، ایک بہن کی محبت حسین کے در سے مل رہا ہے، ایک بھتیجے کی محبت حسین کے در سے مل رہا ہے، ایک بھائی کی محبت کا سلیقہ حسین کے در سے مل رہا ہے، تو ایک باپ اور بیٹے کی محبت کا سلیقہ وہ بھی حسین کے در سے مل رہا ہے۔ قیامت تک جو حسینی اپنے بیٹے سے محبت کرے گا کہنا پڑے گا ہمیں اپنے حسین کی محبت کا صدقہ ملا ہے۔ سلمانوں، امام علی مقام کے نگاہوں کے سامنے بیٹا علی اکبر گئے ہیں رن میں، اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ حضرات اس موقع پر چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیرا، اور اس کے بعد امام کے بیٹے، امام کے لخت جگر امام علی اکبر سرکار کو زخمی کرنا شروع کیا۔ اے مسلمانوں، اس موقع پر بھی میرے امام کے پیر میں لغزش نہیں آئی کہ بیٹے کا لاشا، بیٹے کا جسم چھلنی ہو رہا ہے، بازو کٹ رہا ہے، گھوڑے سے گرنے والا ہے، ایک باپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں میرا بیٹا، اس کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے، بازو کٹ گیا ہے، نگاہوں کے سامنے بیٹے کا لاش بس گھوڑے سے گرنے والا ان کا جسم ہے، اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میرے بیٹے کی لاش میدان کربلا میں بکھری ہوئی ہے۔ ظالم یزیدی گھوڑے کے ٹاپوں سے آپ کے جسم کو موصلہ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کون ایسا بیٹا ہے، کون ایسا باپ ہے جس کے نگاہوں کے سامنے اس کے لال کے جگر کے ٹکڑے کیے جائیں، اس کے لال کی ایک ایک بوٹی کی جائے، اور اس کے بعد وہ صبر کرے۔ اگر آج ہم اور آپ کے سامنے ایسا منظر ہو تو ہم بے ہوش ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہمارا حال یہ ہوگا ہم اپنے آپ سے آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤ آقا حسین کی استقامت پر، آقا حسین نے صبر کیا تھا، اور
دنیا کو پیغام دیا تھا، اے دنیا والوں، حسین نے اسلام پہ خاطر اپنے لال کو بھی کی بھی قربانی پیش کر دی ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اسی علی اکبر، اسی علی حسین، اسی جانشین حسین کے شہادت کا صدقہ ہے کہ آج اسلام اتنا اچھا ہمیں ملا ہوا ہے۔ ایک وقت آیا چھوٹے علی اصغر، چھوٹے بادشاہ، سبحان اللہ، کربلا کے چھوٹے بادشاہ ہیں، پانے کے لیے امام نے کہا سوچا لاؤ جا کر یزیدیوں کو دکھاؤں، ہو سکتا ہے میرے لال کے سوکھے حلق کو دیکھ کر ان کو ترس آ جائے، لیکن ان کے حالات تو یہ ہو گئے تھے، جانوروں سے بدتر ہو گئے تھے، ان کے پاس دل نہیں، ان کے پاس کلیجہ نہیں، بلکہ ان کے پاس پتھر تھا۔ آج غیر مسلم بھی امام علی مقام کی مظلومیت اور ان کا غم جب سنتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن آج حسین کے خون کے پیاسے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ اسی سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا حسینی نہیں ہو سکتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا وہ حق نہیں ہو سکتا ہے، ہر تلاوت قرآن کرنے والا، ہر نماز پڑھنے والا وہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ حق وہی ہوگا جس کے پاس، جس کے سینے میں حسین کی محبت ہوگی۔ مسلمانوں، میدان کربلا سے ہمیں ایک مزاج یہ بھی ملا ہے، لیکن سرکاری علی اصغر کو لے کر امام چلے تھے اور ظالموں نے بجائے پانی دینے کے تیر کا نشانہ بنایا اور حلق ناز کوئی پہ ایک ایسا تیر چلایا کہ حلق نازنی زخمی ہوا۔ تھوڑی دیر میں سرکار علی اصغر کی سانسیں تھم گئیں۔ میرے امام ان کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ یہاں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے کو درست کریں، ورنہ کل میدان محشر میں جہاں یزید جائے گا وہیں آج کے بھی یزیدی جائیں گے۔ جو کہتے ہیں معاذ اللہ امام علی مقام میدان کربلا میں مجبور تھے، نہیں، امام علی مقام میدان کربلا میں مجبور نہیں بلکہ مظلوم تھے۔ مظلوم کا ہونا اور ہے اور مجبور کا ہونا اور ہے۔ امام علی مقام اپنے لال کو لا رہے ہیں، اتنے میں ایک آپ کے غلام جو محب اہل بیت تھے ایک دریا میں تجارت کے لیے گئے تھے، ایک کشتی سے دریا سمندر میں بیٹھے ہوئے، کشتی میں بیٹھے ہوئے، اور سمندر کے طوفان اور سمندر کے تھپڑوں نے ان کے کشتی کو اپنے آگوش میں لے لیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ وہیں سے انہوں نے، ان کا نام عبداللہ یمنی تھا، وہیں سے انہوں نے کہا یا حسین، حسین آہو، اے میرے آقا حسین مدد کیجئے۔ میرے آقا امام علی مقام اپنے لال کو خیمے میں لا رہے ہیں، اسی درمیان اپنے دیوانے کی آواز سنتے ہیں۔ میرے آقا کیا سنتے ہیں؟ ایک دیوانہ مجھے پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ آقا حسین اپنے لال کو لیے ہوئے اور اس کے دستگیری کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ یمنی کا بیان ہے کہ جب میں نے حسین آقا کو بلایا تو ہم نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دور میں ہماری کشتی ابھی ڈوبنے والی ہے، تھوڑی دیر میں ایک شخص ایسے ہیں جو سمندر کی سطح پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہتے تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے میری کشتی کو سہارا دیا۔ میری کشتی بھونس سے نکلی، میں نے دامن تھاما، کہا اے آنے والے یہ بتاؤ آپ کون ہو جو مصیبت کی گھڑی میں آپ میرے کام آ رہے ہو؟ تو آقا حسین نے کہا جس کو ابھی تم نے بلایا تھا وہی میں تو حسین تمہارے سامنے آیا ہوں۔ کہا آقا جب تشریف لائے ہیں تو ذرا چہرے انور سے اپنے نقاب کو اٹھا دیں تاکہ ہم اپنے دیدار، آپ کے دیدار سے اپنے دل کو ٹھنڈک اور اپنے دل کو سکون حاصل کر لیں۔ یہ کہہ کر جب یہ کہہ کر میرے آقا کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا ہے تو آقا حسین نے اپنے چہرے سے، اپنے زلفے، اپنے رخ زیبا سے جب نقاب کو اٹھا ہے تو کیا دیکھا غلام نے، عبداللہ ابنی نے، کہ میرا آقا کا چہرہ چمک رہا ہے لیکن زلف انور الجھے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، اور دیکھا کہ ہاتھ میں خون آلود کوئی شے موجود ہے۔ پوچھا سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے بال گرد آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، میرے آقا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے آقا حسین نے کہا تھا کہ جس وقت تو نے پکارا میں اپنے لال کے لیے میدان اشکیا، گروہ اشکیا میں میدان کارزار میں گیا تھا اپنے لال کے لیے پانی مانگنے، لیکن ظالموں نے پانی کے بجائے تیر کی بوچھار کر دی، میرے لال پہ تیر کی بوچھار کر کے میرے لال کو خاموش کر دیا۔ میں خیمے میں لے کر جا رہا تھا، ایسا معاملہ ہے، اس لیے میں جب تو نے بلایا تو میں اسی عالم میں تیرے دستگیری کے لیے حاضر ہو گیا۔
گیا. میں یہاں اسی موقع پر آیا. اب مجھے جلدی ہے میدان کربلا میں پہنچنا ہے. ایسے موقع پر عبداللہ ابن کا بیان ہے کہ جب میں واپس آیا اور جب میں نے وہ تاریخ وہ ٹائم ملایا تو وہ وقت وہی تھا کہ جو عبداللہ سرکار علی اصغر کے شہادت کا وقت تھا. امام علی مقام میدان کربلا میں تھے. تو ہم حسینیوں کو یہ پیغام مل گیا, حسینیوں جو اس عالم میں اپنے غلاموں کی دستگیری کرے وہ میرا حسین آقا ہے. اس لیے آقا حسین ہمارے ہر موڑ ہر آن ہر لمحہ دستگیری کرنے والے ہیں. اس لیے ہر جگہ ہر موڑ پر ہم اگر کسی کو پکارتے ہیں تو اپنے آقا حسین کو پکارو. اور کہتے ہیں مشکلیں حل کر سے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے. یہ تو ہمارا وظیفہ ہے مسلمانوں. خیر بات چل رہی ہے چونکہ آقا حسین میرے آقا حسین جام شہادت نوش کیے اور جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے. یاد رکھو وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے. لیکن شہادت کے وقت جب آدمی کا بازو کٹتا ہے, سینہ چھلنی ہوتا ہے, گردن کٹتی ہے, تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کو درد کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بازو کٹنے کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ انگلی اگر کٹ جائے تو آدمی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا, کانٹا چپ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے نکالنے کے لیے. لیکن وہاں سینے میں نیزے و بھالے پیوست ہیں, تب بھی ایک شہید مسکراتا ہوا جام شہادت نوش کرتا ہے. کیا مطلب مسلمانوں اس موقع پر چونکہ ایک شہید کے لیے بہت بڑی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے. ایک شہید کے لیے اپنے عروج کی جو منزلیں اگر جو عروج کی منزل ہوتی ہے وہ طے کرتے ہوئے دیدار الہی حاصل کرتا ہے. اور دیدار الہی کے لیے یاد رکھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے کہا تھا مولا اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے صرف تجلی ڈالی تھی وہ بھی سوئی کے نوکے کے برابر. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کہ بینائی کا عالم یہ ہوا. تجلی ڈالی ہے پہاڑ پہ وہ پہاڑ دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے. اور اس کے بعد ان کے بینائی کا عالم یہ ہوا, ان کے آنکھ کی روشنی کا عالم یہ ہوا کہ کہا جاتا ہے 10 میل کی دوری سے آپ کسی پہاڑی پر کوئی پہاڑ اگر ہوتا اس پہ چینٹی چلتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ لیا کرتے تھے. مسلمانوں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم کہ آپ اللہ کے تجلی وہ تجلی جو سوئی کے پتہ نہیں کتنا حصہ رہا ہو اس کی وہ نہیں, لیکن تجلی اللہ نے ڈالی اور اس کو مشاہدہ اس کا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو ان کا یہ حال ہوا جب گھر آئے تو آپ نے اپنے آنکھ پر پٹی باندھ رکھی تھی. آپ کی بیوی نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے, آپ آنکھ پہ پٹی کیوں باندھے ہیں؟ تو سارا واقعہ بیان کیا تو کہا کم سے کم وہ تجلی تو ہم نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جن آنکھوں نے وہ تجلی دیکھی ہے وہ تجلی جن آنکھوں نے دیکھی ہے کم سے کم ان آنکھوں کو تو دیکھ لو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے آنکھوں کی جو تیزی ہے نا اسے برداشت نہیں کر پاؤ گی. کہا نہیں تو دل کر رہا ہے کہ دیکھوں. تو کہا ایسا کرو کہ اگر نہ ہو ایک آنکھ بند کر لو, اس لیے کہ اگر ہو سکتا ہے وہ تجلی میری آنکھوں کی دیکھو وہ تیزی دیکھو تو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر پائیں روشنی ہی چلی جائے. تو کم سے کم ایک آنکھ تو بچا لو. کہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نے ایک آنکھ بند کی اور ایک آنکھ سے دیکھا. جب ایک آنکھ سے دیکھا تو کہتے ہیں جب تجلی دیکھی تو بے تاب ہو گئی, سوچا لاؤ اس آنکھ سے بھی دیکھیں. تو اس آنکھ کو بند کیا اس کی روشنی چلی گئی, اس آنکھ کو بند کیا پھر اس سے دیکھا. جب اس سے دیکھا اس کی روشنی گئی بس پھر کھول دیا, پھر اس آنکھ میں روشنی آ گئی. اب اس طرح وارفتگی ہوئی کہ بند کرتی جا رہی ہے دیکھتی جا رہی ہے, بند کرتی جا رہی دیکھتی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ وارفتگی اس طرح ہوئی کہ ایک بار دونوں آنکھیں کھول دی. کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں وہ نور وہ چمک ہے کہ وہ تاب نہیں لا پا رہی ہیں. اس کے بعد کہا سرکار اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیجئے, لیکن اب آپ وعدہ کیجئے کہ جو آپ کے چہرے پہ تجلی ہے اب مجھے گوارا نہیں کہ آپ اب مجھ سے دور رہیں. یقیناً وہ تجلی جب ملی تھی نا تو کافی دن تک اپنی بیوی سے دور
دور ہے، لیکن کہا اب یہ دوری برداشت نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں چاہے جیسے ہو لیکن ہم آپ کا جلوہ دیکھتے رہیں، اے میرے شوہر نامدار آپ کا جلوہ دیکھتے رہیں، اور وعدہ کیجئے میدان محشر میں جب آپ کا رہنا جنت میں ہو تو یقیناً میرے لیے دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم وہاں بھی آپ کی بارگاہ میں رہیں اور آپ کا جلوہ دیکھتے رہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھی تو اس کا یہ عالم ہے، اور شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو دیدار الہی کرتا ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اسے کسی چیز کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ قرآن عظیم میں ہے کہ جب سرکار یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سرکار زلیخا کو ان کی سہیلیوں نے تانے دیے تو ہم نے کہا جو یوسف کے اندر جو جلوہ ہے نا، اگر تم دیکھ لو گے تو تم بھی وارفتہ ہو جاؤ گے، اپنے آپ میں نہیں رہو گی۔ یوسف علیہ السلام کے جلوے کا عالم میں تھا کہ جب آپ کسی گلی سے نکلتے تھے اور کہیں اگر آپ کے چہرے سے نقاب الٹ جاتا تو کہتے جیسے شیشے میں سورج کی شعائیں چمکیں اور کسی دیوار پہ پڑیں، ویسے ہی آپ کے چہرے پر جب سورج کی شعائیں پڑتی تھی تو اس کا عکس اس کی شعائیں در و دیوار پہ نظر آتی تھیں۔ ہمیشہ آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے رہتے تھے، آپ کے چہرے کی تابانی کا عالم میں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر ہوئے تو اس موقع پر آپ کے لیے یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قحط پڑے گا اور قحط سالی میں لوگوں کے پاس گلے نہیں رہ جائیں گے، تو آپ نے جمع کروا لیا، لیکن جب قحط پڑا اور اس کے بعد لوگ گلہ کھاتے رہے، ایک وقت ایسا آیا گلہ ختم ہو گیا بیت المال سے، اب کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، عرض کیا مولا اب تو عجب حال ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اے مولا میری رعایا میں تیرے مخلوق پریشان ہو جائیں گے، گلہ ختم ہو گیا ہے اور ابھی جو زمانہ ہے کچھ دن باقی ہے۔ سرکار یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ندا آئی اے میرے پیغمبر یوسف اب تمہارے پاس ایک چیز میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بھوکا آئے تو تم اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دینا، اور جب نقاب کو الٹو گے بھوکا آئے گا آسودہ ہو جائے گا۔ اب جو ایام باقی تھے، جو دن باقی تھے، جو زمانہ باقی تھا، جب اس موقع پر جب اس دور میں جب بھوکے لوگ پہنچتے تھے اور کہتے تھے سرکار کئی دن کا فاقہ ہو رہا ہے، ہم کئی دن کے بھوکے ہیں، سرکار کھانے کے لیے کئی دن ہو گیا کچھ میسر نہیں ہے، بھوک کی شدت نے بے چین کر رکھا ہے، آپ اپنے چہرے سے نقاب الٹتے تھے۔ جیسے ہی سرکار یوسف کا جلوہ کوئی دیکھتا تھا فوراً اسے لگتا کہ اب میری بھوک بھی ختم ہو گئی ہے، میری پریشانی بھی ختم ہو گئی ہے، وہ آسودہ ہو کر واپس آتا۔ اب جو بھی بھوکا جاتا یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھتا اور آسودہ ہو کر واپس آ جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے اس جلوے اور تابانی کے کمال کا تو یہ عالم ہے، لیکن ہمارے نبی کونین کے تابانی کا عالم یہ ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری آچے خوبہ ہمدارن تو تنہا داری۔ مسلمانوں تو وہاں جلوے یوسف کا یہ حال ہے، تو خالق یوسف کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک شہید اس وقت جلوے خدا کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس موقع پر اسے کوئی خبر نہیں رہتی، چونکہ اکثر جب آدمی یہ دیکھا گیا ہے کوئی پسندیدہ چیز جب دیکھتا ہے تو موہ ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر سرکار یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ہوا کہ عورتوں کو بٹھایا سرکار زلیخا نے، مشہور واقعہ ہے لیکن یہ مختصر واقعہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، تو میرا سرکار زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ آپ بیٹھئے، نیبو دیا، چاقو دیا، کہا جب میرے یوسف گزریں تو تم نیبو کاٹنا، اور جب سرکار یوسف گزرے ہیں ان کے درمیان سے سب نے نگاہ اٹھائی، حیرت میں ہے، مو ہے، اس طرح حسن یوسف میں مو ہو گئیں، اور سرکار زلیخا نے کہا اب کاٹیے نیبو۔ جیسے ہی چھری چلائی تو کیا دیکھا گیا کہ بجائے نیبو کی انگلیاں کاٹی لی ہیں، لیکن کسی کو درد کا احساس نہیں، کسی کو انگلی کٹنے کا احساس نہیں، سب ایک تک دیکھتی جا رہی ہے۔ جب سرکار یوسف علیہ السلام گزر گئے تب انہیں خیال آیا کہ لاؤ دیکھیں کیا کٹا ہے، تو کیا دیکھا کہ نیبو بچا ہے، انگلی کٹ گئی ہے۔ اے مسلمانوں معلوم ہوا جب سرکار یوسف علیہ السلام کے جلوے کو دیکھنے والی عورتیں انہیں احساس نہ ہو کہ میری انگلی کٹ رہی ہے یا نیبو کٹ رہا ہے، تو جو شہید ہوتا ہے اس وقت جب دیدار الہی
جب اسے ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اسے محسوس نہیں ہوتا میرا بازو کٹ رہا ہے، میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، میرے ایک ایک بوٹی الگ کیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جب اس کی خواہش کے لیے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا کی کوئی خواہش ہے، کہے گا مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، جو کچھ ہے وہ سب یہی مل رہا ہے۔ لیکن جب شہید سے پوچھا جائے گا تو شہید کہے گا، حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب شہید سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو عرض کرے گا مولا میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا میں جاؤں زندہ کیا جاؤں، ثم میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ثم اوہا پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ جو ادا ہے میری، یہ دنیا میں وہ ادا میری ہے کہ میری خواہش یہ ہے ایسے ہی 10 بار مجھے زندہ کیا جائے اور مجھے قتل کیا جائے۔ اے پروردگار اس جنت میں سب کچھ ہے، لیکن جو مزہ مجھے شہادت کے وقت میسر ہوا تھا وہ چیز و لذت یہاں نہیں مل رہی۔ حضرات کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ ساتھ قابل مبارکباد انصاری برادران کی صبح قرآن خوانی اور اس کے بعد ایصال ثواب محفل پاک، پھر اس کے بعد ذکر امام حسین، صحیح معنوں میں ایک حسینی کے لیے عاشورہ کے دن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ آج خرافات میں گم ہوں گے، لیکن مبارکباد کے مستحق آپ ہیں کہ جو آپ کے اقدام ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں وہ اکثر لوگوں سے جدا ہیں۔ آپ نے اپنے لیے مکان بنایا تو ساتھ ہی ساتھ سجدہ کرنے کی جگہ بھی آپ نے لی۔ آپ نے اپنے لیے مکان بنایا لیکن دینی تعلیم کے تعلق سے دینی تعلیم دینے کے لیے آپ نے مدرسے کا بھی قیام کیا۔ یہ فکر، یہ نظریہ اگر دیکھا جائے تو ایک سچے حسینی کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ آقا حسین کی مجلس بھی ہو رہی ہے اور اسی جگہ سے آقا حسین کا جو مشن ہے وہ بھی عام ہو رہا ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی اور توسیع کی، اس کو اور وسعت دینے کی۔ یقیناً یہ فکر بھی حسینی فکر ہے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے، جہاں تک میری طاقت ہے ہم اپنے طاقت کے مطابق دین کو پھیلانے، دین کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ کوشش ہماری ہوگی، کرم امام حسین کا ہوگا۔ اچھی فکر اور اس تعلق سے ابھی جب باتیں ہو رہی تھیں تو یہاں اس کی وسعت کے لیے وہ ضرورت بھی ہے۔ خاص طور سے میں آپ سبھی احباب سے کہوں گا کہ آپ آخری جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی وسعت کے لیے کوشاں رہیے اور کوشش کرتے رہیے۔ آپ اپنے بازو کی طاقت نہ دیکھیے، آپ اپنے مال و دولت کی طاقت نہ دیکھیے، بلکہ آپ آقا حسین کی محبت دیکھیے، غوث اعظم کی محبت دیکھیے۔ انشاءاللہ جب ان کا کرم ہوگا تو ہر مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ اس لیے مشکلیں آسان کرنے والے یہ مشکل کشا وہی لوگ ہیں جن کو ہم حسن حسین کہتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر مرحلہ طے ہوگا، چونکہ میدان کربلا اس آج ہی کے دن اور خاص طور سے جو ظہر کا وقت، جمعہ کا وقت تھا، اس جمعہ کے وقت ساری شہادتیں ہوئی ہیں اور اس وقت ٹائم چل رہا ہے، اس ٹائم جامع شہادت سارے شہداء لوس کر چکے ہوں گے اور ان کی لاشیں میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھی۔ لیکن اے مسلمانوں، یزیدیوں نے سوچا تھا کہ ہم حسین آل حسین اور حسین کے آقا کے ماننے والے ان کے پاجوکار کے سینے کو چھلنے کر کے ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن آقا حسین کی عظمتوں نے کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جب تک انصاری برادران جیسے حسینی موجود رہیں گے یہ کہتے رہیں گے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسلمانوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں، اپنی بات ہم ختم کریں، اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ میدان کربلا میں ہم نے دیکھا کہ مولا عباس کا روزہ ہے
اور سامنے مولا حسین کا روزہ ہے۔ اگر آپ یوں کھڑے ہوں گے تو دائیں ہاتھ پر مولا حسین کا روزہ ہے اور بائیں ہاتھ پر مولا عباس کا روزہ ہے۔ اگر آپ یوں کھڑے ہوں گے تو دائیں ہاتھ پر مولا عباس کا روزہ ہے اور بائیں ہاتھ پر مولا حسین کا روزہ ہے۔ مولا عباس کا روزہ ان کا گنبد شریف وہ نمایاں دکھ رہا ہے دور ہی سے اگر آپ دیکھیں گے، لیکن جب آقا حسین کا روزہ دیکھیں گے تو ان کا گنبد ہلکا سا جھکا ہوا اور جو وہاں جگہ ہے وہ ہلکا ڈھلان میں ہے، اس لیے آدھا گنبد ہی دکھتا ہے۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، بتایا گیا کہ چونکہ آقا حسین کا جہاں روزہ ہے وہ ڈھلان پہ ہے۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہاں میدان کربلا میں جب آپ ایسے کھڑے ہوں گے مولا عباس کا روزہ اور مولا عباس کے روزے سے مشکل سے ہمارے خیال سے 200 قدم کی دوری پر مولا عباس کا جہاں بازو شہید ہوا تھا وہ جگہ ہے جہاں میدان کربلا میں مولا عباس کے مشکیزے کا پانی بکھر گیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 600 فٹ کی دوری پر مولا حسین کا روزہ ہے، اور مولا حسین کا جہاں روزہ ہے اس کے داہنے طرف اور شہدائے کرام اور مولا حسین جہاں تشریف فرما ہے، کہا گیا ہے کہ بیچ میں مولا حسین ہیں، ایک طرف مولا علی اصغر ہیں اور ایک طرف مولا علی اکبر ہیں۔ ہم لوگ مولا کہتے ہیں نا، مولا تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یہ سنی لوگ اور لوگوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، تو انہیں ہم فکر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مولا حسین کے تذکرے کو، ان کے ذکر کو، کربلا والوں کے ذکر کو، اہل بیت کے ذکر کو صرف ایک دن میں محدود نہیں کیے ہیں، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے کربلا والے سرکاروں کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا۔ ارے ہم لوگ پڑھتے نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کہیں بھی اگر درود شریف ہے تو آل محمد پر ہم نے درود بھیجا، تو اگر آل محمد پر درود بھیجا تو کیا ان کا ذکر نہیں ہے؟ تو کیا صرف ہم محرم میں ہی پڑھتے ہیں؟ ارے جب بھی موقع ملتا ہے تب پڑھتے رہتے ہیں۔ ہاں، خاص عاشورہ کے دن ہم خاص طور سے امام علی مقام کو یاد کرتے ہیں، اور جو محرم کے اور دن ہیں اس میں ہم اور صحابہ کو یاد کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے یہ وہ جماعت ہے جو صحابہ کو ماننے والی بھی ہے اور حسن حسین کو بھی ماننے والی۔ اس لیے ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، خاص طور سے اہل سنت والجماعت میں بعض خانقاہوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر لاؤ کوئی ایسی بات کہہ دیں تاکہ یہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا محب اہل بیت ہے، تو اس بات کہنے میں وہ چوری کرتے ہیں رافضیوں کے جملوں سے، اور وہ جملے لا کر اس کے بعد پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے لمحہ فکریہ دوں گا، تمہارے وہ جملے کے محتاج امام حسین نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حسین کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، نبی کونین نے بیان کیا ہے۔ ان کا تو عالم یہ ہے کہ ہر حسینی کے گھر میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، کیا بات رجا اس تمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو ہم حسینی ایسے حسینی ہیں کہ صدیق اکبر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، عمر فاروق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، عثمان غنی کا تذکرہ کرتے ہیں، مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ان کے پیٹ میں اور جلن ہو۔ جو ان کو صدیق اکبر سے عداوت ہے، عمر فاروق سے عداوت ہے، عثمان غنی سے عداوت ہے، امیر معاویہ سے عداوت ہے، ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے، جن کو جنہوں نے حسن حسین کو کھلایا ہے ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے، جن لوگوں نے مولا علی کو اپنا نائب بنایا ہے ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے، جن لوگوں نے مولا علی کو اپنا مشیر بنایا ہے، اس لیے کہ جب مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور جب عمر فاروق کا تذکرہ کرتے ہیں تو مولا علی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو
کہیں سنی کوئی نہیں کہتا ہے کہ عمر فاروق کا دن ہے اور لیکن سرکار کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ غوث اعظم کی محفل ہوتی ہے، وہاں بھی ذکر امام حسین ہوتا ہے، محفل میلاد میں بھی ہم ذکر امام علی مقام کرتے ہیں، یوم صدیق اکبر کے دن، یوم صدیق اکبر میں بھی ہم سرکار علی کا تذکرہ کرتے ہیں، یوم عمر فاروق میں بھی ہم سرکار مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی صحابی ہو کہ اگر کہیں تذکرہ ہوتا ہے اور بات آ جاتی ہے تو اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں یہی ذہن دیا ہے، ہمیں یہی فکر دیا ہے، تو آج بھی جو سچے اچھے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں وہ صدیق اکبر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور مولا علی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اب کوئی اپنا خود ساختہ کوئی عقیدہ بیچ کا بنا لے، نہ وہ سنیوں میں رہے نہ رافضیوں میں رہے، تو بنائے رہے وہ، لیکن یاد رکھیے کل حوض کوثر پر قرآن بھی ہوگا اور آقا حسین بھی ہوں گے، اہل بیت بھی ہوں گے۔ دونوں کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے قرآن کی عظمت کے قائل آقا حسین، قرآن پڑھنے والے آقا حسین اہل بیت، تو اہل بیت اگر موجود رہتے تو یہ کافی تھا، یا اگر قرآن ہی صرف رہتا، اس لیے کہ قرآن وہ ہے جو نبی کی شریعت جس سے ظاہر ہے، قرآن وہ ہے جو میرے آقا پہ نازل ہوا، حسین آقا کے نانا جان پہ نازل ہوا، صرف قرآن ہی رہتا، لیکن دونوں کیوں ہیں؟ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور حوض کوثر پر بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب اشارہ یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو اہل بیت سے بہت محبت کرے گی، لیکن قرآن کے بارے میں کہے گی قرآن 40 پارہ تھا۔ اس لیے حوض کوثر پر اہل بیت سے محبت کرنے والے اور دعویٰ کرنے والے جب جائیں گے اور قرآن کے منکر ہوں گے تو قرآن کہے گا ہٹ جا، اس لیے کہ تو میرا منکر تھا۔ اور ایک جماعت ایسی ہے جو بہت قرآن پڑھتی ہے، صبح شام قرآن پڑھتی ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اے صحابہ اگر ان کے اعمال، ان کے روزہ نماز اگر تم ان کے دیکھ لیتے تو اپنے اعمال کو ان کے سامنے کمتر سمجھتے، کم سمجھتے۔ اے مسلمانوں، آج کے دور میں وہ جماعت بھی موجود ہے جو قرآن کو خوب پڑھنے والی ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں جا رہا ہے، اس لیے جو قرآن کے احکام ہے وہ نہیں مانتے ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں لیکن اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، حسن و حسین کو ماننے والے نہیں ہیں، مولا علی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو حسن و حسین وہاں ہوں گے، اہل بیت وہاں ہوں گے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، علی ہماری طرح ہے، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ تو ایسے موقع پر قرآن پڑھنے والے جب وہ دعویٰ کریں گے ہم بہت قرآن پڑھنے والے ہیں تو اہل بیت موجود ہوں گے اور کہیں گے حسن و حسین نکل جا، قرآن تو پڑھتا تھا لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسی درمیان ہم جیسے حسینی پہنچیں گے اور قرآن کہے گا آ جا، اس لیے صراط مستقیم والے تم ہی لوگ ہو۔ حسن و حسین کہیں گے آ جاؤ، اس لیے کہ اہل بیت کی محفل کرنے والے تم ہی لوگ ہو۔ تو ہم لوگ جب پہنچیں گے تو قرآن بھی طرفداری میں اور اہل بیت بھی طرفداری میں، تو جامع کوثر اسی کو ملے گا جو صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوگا۔ تو متا پتا چلا ہم لوگ اہل سنت والجماعت والے ہیں اور ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے قرآن بھی برحق ہے اور حسین کی عظمت بھی برحق ہے۔ تو ایسے موقع پر وہاں حسن و حسین، اہل بیت اور قرآن کے رہنے میں یہی فلسفہ ہے تاکہ وہ لوگ نکال دیے جائیں جن کے سینے میں بغض اہل بیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نکال دیے جائیں جو منکر قرآن ہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر جو قرآن کی عظمت کو ماننے والے، اہل بیت کی عظمت کو ماننے والے ہیں، وہ سچے حسینی سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ جو بریلی شریف نے ہمیں اور آپ کو فکر دیا ہے وہ فکر یہ ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مسلمانوں، مختصر لفظوں میں بیان کر دوں تو جو وہ ڈھلان پہ ہے نا، میں نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ جب میرے آقا حسین چلے تھے میدان کربلا میں تو تھوڑی دور پر خیمہ اور بیچ میں ایک جگہ ہے تلے زینبیہ، ٹیلے زینبیہ، وہ تھوڑا اونچائی پر ہے۔ تو لوگوں نے بتایا جب آقا حسین چلے تھے تو چونکہ سرکار زینب اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی تھی، سرکار زینب اپنے بھائی سے ایک لمحہ جدا ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی تھی۔
اس موقع پر سرکار امام عالی مقام کے ساتھ وہ بھی آئی تھی۔ میں نے جو خیمہ وہاں جو نصب ہے نا، جو وہاں ایک نقشہ بنا ہوا ہے، جب میں نے نقشہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ خیمہ حسینی جہاں امام عالی مقام پر خیمہ ہے اس سے جشن لگا ہوا، آقا حسین کے خیمے کا رخ ادھر ہے اور سرکار زینب کے خیمے کا رخ ادھر ہے، لیکن دونوں خیمے ملے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بہن کی محبت دیکھیے، بھائی سے خیمہ بھی دور نہیں بنایا، بھائی سے خیمہ بھی دور نہیں ہے، خیمہ ملا ہوا۔ میں نے جب وہاں ایک سوچا لاؤ آقا حسین بار بار گئے ہوں گے ادھر سے، تو لاؤ یہاں سجدہ کر لوں۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس لیے پڑھی تاکہ مجھے سجدہ کرنے کا شعور مل جائے، ہمیں حسینی سجدہ کا صدقہ مل جائے۔ تو میں نے وہاں سجدہ کیا، لیکن میرے آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ کہنا مشکل ہے جو کیفیت تھی مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی کوئی بتا نہیں سکتا، بس یہی تھا کہ میرے آقا حسین کے قدم یہاں کئی بار پڑے ہوں گے، اور وہاں سجدے میں آنسو نکلتے رہے۔ خیر، تو وہاں سے تھوڑی دور پر چلی سرکار زینب پردے کے آڑ میں، آقا حسین میدان کارزار میں ہیں اور ظالم یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، میرے امام روک بھی رہے ہیں، حملہ بھی کر رہے ہیں۔ سرکار زینب دیکھ رہی میرا بھائی میدان کارزار میں اکیلا 22,000 یزیدیوں سے لڑ رہا ہے۔ آقا حسین کے جوہر کو دیکھ کر علی کا جوہر یاد آ گیا ہے سرکار زینب کو، کیا دیکھا میرے بھائی کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے۔ سرکار زینب کو جب جدائی برداشت نہیں، اتنی محبت کرنے والی سرکار زینب، لیکن بھائی کے چھتے ہوئے سینے کو دیکھ رہی ہیں، دل کہہ رہا ہے چیخوں، دل کہہ رہا ہے اپنے پال کو نوچوں، لیکن کہا نہیں نانا جان کی شریعت، میں تو علی کے گھر کی شہزادی ہوں، میرے گھر سے ہی تو دین پھیلا ہے، میرے گھر کی تو لوگ آئیڈیل بنائیں گے۔ اس لیے سرکار زینب نے صبر کیا تھا، بھائی حسین کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، بازو کر رہا ہے، آقا حسین دیکھ رہے ہیں، میری بہن زینب میرے من کرتے ہوئے بازو کو دیکھ رہی ہے۔ دل میں خیال آیا میری بہن زینب حسین تجھ سے بہت محبت کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جب تیرا سرطن سے جدا ہو بہن زینب ضبط نہ کر سکے، اس لیے عرض کیا مولا میری بہن زینب مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اے پروردگار زمین کو پست کر دے تاکہ جب میرا سرطن سے جدا ہو تو میری بہن دیکھ نہ سکے۔ سرکار امام عالی مقام نے عرض کیا مولا کی مولا کریم کی بارگاہ میں، کہتے ہیں زمین پست ہونی شروع ہوئی، سرکار حسین اب سرکار زینب کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکار زینب تڑپی تھی، مولا آخر کیا ماجرا ہے، کیا یہ زینب اتنی بدنصیب ہے اے میرے پروردگار کہ اپنے بھائی کے آخری سفر کو نہ دیکھ سکے گی؟ آج کیا مولا میرے حسین کے اوپر جو آج گھڑی آ گئی ہے اور میرا حسین میرا بھائی زخموں سے چور گرنے والا ہے، اے میرے پروردگار میں اپنے بھائی کے آخری سفر کو دیکھنا چاہتی ہوں، اے میرے پروردگار زمین کو بلند کر دے تاکہ ایک غریب الوطن بہن اپنے بھائی کا دیدار کر سکے۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی تھی اور زمین بلند ہوئی تھی۔ میرے آقا حسین نے جب دیکھا سرکار زینب نے کہ میرے بھائی حسین لیٹے، میرے حسین زخمی ہیں اور زمین پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، ادھر سرکار امام عالی مقام نے جب سر کو سجدے میں جھکایا تھا تو کہا تھا اس تو میرا بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم حسین کامیاب ہو گیا۔ اب ایسے موقع پر ہم نے کہا اے آقا حسین آپ کے لال شہید ہوئے تو آپ نے نہیں کہا، آپ کے محمد کا لاشا تڑپا تو آپ نے نہیں کہا، آپ کے بھتیجے کی بھتیجے قاسم کی جوانی لوٹی گئی تو آپ نے نہیں کہا، لیکن اے آقا حسین آپ کا بازو کٹا تب بھی نہیں کہا، سینہ چھلنی ہوا تب بھی نہیں کہا۔ تو حسین کی محبتوں نے کہا کیونکہ ساری قربانیاں دینے کے بعد حسین نے صبر کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور چلتے چلتے حسین آخری سجدہ کر رہا ہے، اور جب سجدہ کر رہا ہے تو یقین ہو گیا حسین کامیاب ہے، اس لیے حسین کہہ رہا ہے پوچھ تو میرا بالکعبہ، لیکن حالت سجدہ میں جب ہم حسینیوں نے حسین کو دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے سجدہ تو سب نے کیا، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ زمین پست ٹلے زینبیہ بلند، تو اسی لیے آقا حسین کا روضہ شریف وہ تھوڑا ڈھلان پہ، جب آپ اندر داخل ہوں گے تو نیچے ڈھلان پہ سیدھے چلے جائیں، اور وہاں آقا حسین کا روضہ جس میں سرکار علی اکبر، سرکار علی اصغر، امام علی مقام 3 حضرات ایک میں، بغل میں ہی حبیب ابن مظاہر، بقیہ شہداء کرام کچھ ایک ہی جری میں، ایک ہی جالی شریف میں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ذکر حسین کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے، انصاری برادران کے جو عزائم ہے حسینی مشن کو عام کرنے کے، اللہ ان سب کو اس عزائم میں کامیابی عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، لوگوں کے قلوب کو اللہ اس ادارے کی طرف مائل فرمائے، ہمارے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو رب اسے معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔